مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ حضور نے وہ سزا دی ہے اللہ کے حکم کی تنفیذ میں، لیکن یہ کہ ساتھ ہی کیفیت یہ تھی کہ جب کسی نے بعد میں کہہ دیا کہ کس قدر بے حیا تھی یہ عورت اور کس قدر بے حیا تھا یہ شخص، تو حضور نے کہا، ڈانٹ پلائی کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے رہنے والوں پر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے، دل میں ان کے لیے جو جذبات ہیں وہ یہ ہے، لیکن حکم خداوندی کی تنفیذ جو ہے، تقاضا جو ہے شریعت کا، اس کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، لیکن ایک ہے شفقت، قلب میں شفقت ہونی چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ بڑے اللہ کے رحم اور کرم اور فضل کا مظہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں، شفیق ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر ہوتے آپ تند خو، ہر وقت تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، ماتھے پر بل ہیں اور درستی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے سخت خشونت ہے دل کے اندر، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے یہ مجمع جو ہے یہ آپ کی خوئے دل نوازی، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، جہاں ایک طرف اللہ پر رسول پر ایمان جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے، ساتھ ہی آپ کی محبت، آپ کی شفقت بھی ان کی شیرازہ بندی کے اندر یہ کافی بڑا رول پلے کر رہی ہے۔ فاعف عنہم، تو اے نبی ان کو معاف کر دیا کیجئے، یعنی جو خطائیں اب ہم 2 مرتبہ آج پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تمہیں معاف کر چکا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اسی کا ایک عکس، اسی کا ایک ظل، اسی کا ایک سایہ، فاعف عنہم، تو اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی کوتاہیوں سے درگزر کیا کیجئے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کیجئے۔ واستغفر لہم، اور نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دیا کریں بلکہ اللہ سے استغفار کیا کریں ان کے حق میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ اللہ تو بھی معاف فرما دے، میں نے معاف کر دیا تو بھی معاف فرما دے۔ وشاورہم فی الامر، یہ بہت اہم ہے نکتہ، اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیا کیجئے، یعنی یہ نہ ہو کہ صاحب اس نے تو یہ کام کیا تھا لہذا چلو نکالو اس کو، اس مشورے میں یہ شریک نہیں، تو خطا ہو گئی، اسے معاف کر دیا۔ اب آپ کے طرز عمل میں اس کی وجہ سے کوئی مستقل جو ہے تبدیلی نہیں آ جانی چاہیے، انہیں بھی یہ مشورہ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں میری رائے کی قدر ہے، میری بات یہ سننا چاہتے ہیں، مجھے بھی کچھ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ ایک شخص کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے، جو آپ فیصلہ کر دیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے آپ سے مشورہ دیجیے، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے حضور نے بار بار کہا مجھے مشورہ دو، تو بالآخر حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے، کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے، اس لیے کہ جو بھی فیصلہ ہوا تھا، جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو پھر ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، آپ باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، اب ہمارے پاس آپ کے حکم کی پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، آپ بسم اللہ کریں، قدم بڑھائیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے، ہم بھی آپ کے پیچھے سمندر میں اتر جائیں گے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا، بہت خوشی اور بشاشت اور انبساط کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو یہ شاورہم فی الامر، انہیں اپنے معاملات کے اندر مشوروں میں شریک کیا کیجیے۔ لیکن اب اس سے بھی اہم ترین نقطہ جو آ رہا ہے، آج کل ہمارے ہاں جن لوگوں پر کچھ جمہوریت کا بہت زیادہ شیطان سوار ہے، وہ دینی جماعتوں کے اندر بھی ہیں ایسے لوگ، اور ایسی شخصیتیں دانشوروں میں بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دینی جماعت کے اندر بھی امیر کی حیثیت یہ ہے کہ وہ شورا کی اکثریت کی رائے کا پابند ہو۔ یہ بالکل احمقانہ بات ہے، لفظ امیر ہی کے منافی بات ہے، مشورے کے لفظ کے خلاف ہے۔ مشورہ کسے کہتے ہیں؟ آپ مشورہ مجھ سے لیتے ہیں کسی معاملے میں، تو کیا آپ میرے مشورے کے پابند ہوتے ہیں؟ مشورہ لیتے ہیں، آپ نے مجھ سے بھی لیا، ان سے بھی لیا، ان سے بھی لیا، اس کے بعد فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کو میری بات میں بھلائی نظر آئی ہے یا فلاں کے ہاتھ میں یا فلاں کے ہاتھ بات میں نظر آئی ہے، آپ نے قبول کیا۔ میں یہ نہیں کہا آپ نے مشورہ لیا مجھ سے تو لازم ہے اب میری بات ماننی ہوگی، تو احمقانہ بات ہے، پاگل پن ہے۔ لفظ مشورہ جو ہے اس کے منافی ہے یہ۔ مشورہ جو ہے، مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہوا کرتا۔
اس طرح لفظ امیر، امیر کیا ہے؟ آمر کہتے ہیں ڈکٹیٹر، آمر، آمر کیا ہے؟ اس میں فاعل، اور امیر کیا ہے؟ صفت مشبہ، یعنی جب کوئی صفت کسی شے میں کسی شخصیت میں پختہ ہو جائے تو وہ گویا کہ پھر فعیل صفت مشبہ بنتی ہے، فعیل۔ تو امیر زیادہ گاڑھا ہے عامر سے، اور عامر کو آپ کہتے ہیں گالی ہے، یہ تو فلاں بڑا عامر صاحب، بڑا اس کے آمرانہ رجحانات ہیں، یہ تو گالی ہے۔ لیکن لفظ اسلام کا لفظ تو امیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مشورہ ہو، لیکن فیضا عزمتا، یہاں اگر ہوتا فیضا عزمتم، جب تمہارے مشورے سے ایک بات طے ہو جائے، اگر جمع کا صیغہ ہوتا تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ مشورے کے بعد کاؤنٹنگ آف ووٹ کیجئے، اکثریت کدھر ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیجئے، اس لیے کہ اتھارٹی جو ہے اٹ ویسٹ ان دیٹ باڈی ناٹ ان دیٹ پرسن، اصل اختیار جو ہے اس امیر کا نہیں ہے بلکہ اس شورا کا ہے۔ تو شورا جو ہے کثرت رائے سے جو فیصلہ دے گی تو ظاہر بات ہے امیر جو ہے اس کا پابند ہوگا۔ یہ ہے اس صورت میں کہ یہاں عزمتم ہوتا یا عزمتا ہے، یعنی یہ کہ مشورہ تو آپ کیجئے، لیکن جب آپ یکسو ہو جائیں اور فیصلہ کر لیں اور پختہ بات کر دیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ اسی کا مظاہرہ فرمایا تھا حضور نے کہ جب غزوہ احد سے پہلے مشورے میں اگرچہ آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن آپ نے اہل ایمان نوجوانوں کے جوش اور خروش کا پاس کیا، لحاظ کیا، فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اب جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے جب برآمد ہوئے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور یہ غیر معمولی بات تھی۔ تو صحابہ کا ماتھا ٹھنکا کہ کوئی بات خاص ہے، صحیح کچھ ہونا ہے اس دفعہ، لہذا انہوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ اپنی رائے پر عمل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب فیصلہ ہو چکا، اور نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار لگا کر پھر اتار دے۔ تو گویا کہ فیصلے کے بعد جو ہے اب یہ نہ ہو کہ ابھی یہ فیصلہ ہے، پھر آدمی جو ہے اسی طریقے سے شیکینس کا مظاہرہ، یہ بھی امیر کے منصب کے منافی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سوچ لیا، غور کر لیا، اور جتنا بھی ممکن ہے، جتنا بھی وسیع سے وسیع تر ہو سکتا ہے دائرہ مشاورت کا، وہ آپ نے کر لیا، رائے سامنے، اب فیصلہ امیر کا ہے۔ حکومت کے معاملے میں فرق پڑ سکے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جمہوریت اسلام میں جماعتی صورت میں کچھ اور ہے، حکومتی سطح پر کچھ اور ہے، اور یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت کا موضوع ہے جماعتی سطح پر۔ تو جماعتی سطح پر یہ آیت جس کو لوگ پیش کرتے ہیں تو وہ غلط استدلال کرتے ہیں۔ شاورہم فی الامر کے بعد فاذا عزمتا واحد کا صیغہ ہے، پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔